ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور تم ان سے قتال کرو اور تم ان کو مارو، حیث، جہاں، ثقفتمو، تم پاؤ، ہم، ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور تم ان کو مارو، حیث ثقفتموہم، جہاں تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوا، اور نکالو، ہم، ان کو، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو نکالو، من حیث، جہاں سے، اخرجوا، انہوں نے نکالا تھا، کم، تمہیں، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو نکالو، من حیث، جہاں سے، اخرجوکم، انہوں نے تمہیں نکالا تھا، وَاقْتُلُوهُمْ، تم ان کو مارو، ان سے قتال کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو نکالو، من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، والفتنۃ، اور جو فتنہ ہے، اشد، وہ کہیں زیادہ سخت ہے، برا ہے، شدید ہے، من القتل، قتل سے، والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ قتل کی نسبت کہیں زیادہ شدید اور سخت اور برا ہے، ولا، اور نہ، تقاتلوا، تم لڑو، ہم، ان سے، ولا تقاتلوہم، اور تم ان سے نہ لڑو، عند، پاس، المسجد الحرام، مسجد حرام کے، ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو، پاس سے مراد حدود حرم، حدود حرم، ان کے اندر تم ان سے نہ لڑو، حتیٰ، جب تک کہ، یقاتلو، یہ لڑائی نہ کریں، کم، تم سے، فیہ، اس حدود حرم میں، ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس تم ان سے قتال نہ کرو، حتی یقاتلوکم فیہ، جب تک کہ یہ تم سے قتال نہ کریں اس میں، فَإِن، پس اگر، قاتلو، یہ قتال کریں، لڑائی کریں، کم، تم سے، فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پس اگر یہ تم سے لڑائی کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو پھر تم بھی ان سے لڑو، فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر یہ تم سے لڑیں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو پھر تم بھی ان سے لڑو، كَذَلِكَ، اس طرح، جزاء، سزا ہے، الکافرین، کافروں کی، کافروں کے لیے پھر یہی بدلہ ہے، اور کافروں کے لیے پھر یہی صلہ ہے کہ اگر وہ وہاں کا احترام نہیں رکھتے تو تم بھی پھر وہاں کا احترام نہ کرو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تم ان سے لڑو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، یہ پچھلی آیت جو شروع ہوئی تھی، مسلمانوں کو خدشہ تھا سن 7 ہجری میں جب ہم جا رہے ہیں عمرہ کی ادائیگی کے لیے، اور یہ عمرۃ القضاء تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس عمرے کی جو آپ سن 6 ہجری میں گئے تھے نا صلح حدیبیہ کے موقع پر، اس کی قضاء کے لیے تشریف لے جانے لگے، تو مسلمانوں کو یہ خدشہ تھا بہرحال لڑائی ہو سکتی ہے اور مشرکین ہمارے ساتھ گڑبڑ کر سکتے ہیں، چھیڑ چھاڑ،
تو وہاں اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ ایسی حرکت کریں تو پھر تم نے کوئی لحاظ نہیں کرنا. دو چیزوں کا خدشہ تھا نا. ایک تو یہ ہے کہ حدود حرم کے اندر لڑائی منع ہے، دوسرا یہ ہے کہ مہینہ بھی اشہر حرم ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ہے. اب تقاضا یہ ہے کہ لڑائی نہ ہو، لیکن اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ ان حدود کو پامال کرے نا تو ٹھیک ہے، پھر تم بھی ان کا جواب دو، پھر تم بھی ان سے لڑو. یہ پچھلی آیت میں ہم نے کل پڑھا تھا. آج کی آیت اسی کو مزید واضح کر رہی ہے کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، پھر جہاں کہیں یہ تمہیں ملے نا پھر مارو ان کو، پھر ان کو مارو. اور وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا نا مکہ مکرمہ سے، تم ان کو نکالو پھر وہاں سے، تم پھر ان کو وہاں سے نکال دو. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے زیادہ شدید اور بھاری ہوتا ہے. مطلب یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارا آمنا سامنا ہو، لڑائی ہو، اس میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ مارے جائیں، اس پر مشرکین واویلا کر سکتے ہیں، شور مچا سکتے ہیں، یا مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی آ سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہاں پر لڑائی نہیں ہونا چاہیے تھی، یہاں پر قتل نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ فرماتے ہیں بالکل ایسا ہے. یہ نہیں کہ قتل جو ہے کسی انسان کا وہ کوئی معمولی چیز ہے، نہیں، پھر وہاں تو اور بھی زیادہ وہ قابل احترام ہے. لیکن فتنہ جو ہے نا وہ قتل سے بھی بڑا ہے. اور یہاں فتنہ سے مراد فتنہ کفر ہے، سب سے بڑا فتنہ کفر ہے، اور اس قتل سے بڑا فتنہ کفر جو ہے وہ وہاں موجود ہے. لہذا اس کو ختم کرنے کے لیے اگر مسلمانوں میں سے کسی کی جان چلی جاتی ہے یا ان کا قتل ہو جاتا ہے تو پھر یہ اتنی بڑی بات نہیں ہوگی، کر گزرے مسلمان اس کو. والفتنة اشد من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت اور بھاری ہوتا ہے. ویسے بھی نا قتل میں 1 2 3 افراد کی جان جاتی ہے، لیکن فتنہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ بسا اوقات اس میں پوری کی پوری قوم مبتلا ہو جاتی ہے، اور صرف مبتلا نہیں ہوتی بلکہ اس میں پوری کی پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے. اسی لیے وہ فتنہ جو پوری قوم کو نقصان پہنچا رہا ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کے ازالے کے لیے چند افراد اگر قتل ہو جائیں اور اس کے بدلے میں فتنہ ختم ہو جائے تو پھر یہ جو 3 4 افراد کی جان ہے، پھر یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، فتنہ ختم ہو جائے. والفتنة اشد من القتل، اور فتنہ جو ہے یہ تو قتل سے بھی بہت بھاری اور بہت بڑی چیز ہے. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس جنگ نہ کرنا، یعنی تم نہ پہل کرنا، تم آغاز نہ کرنا، تم پہل نہ کرنا. حتی یقاتلوکم فی، جب تک کہ یہ تم سے وہاں قتال اور جنگ شروع نہ کریں. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر یہ تم سے وہاں جنگ شروع کر دیں، فَاقْتُلُوهُمْ، پھر تم بھی ان سے قتال کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ میں مفہومی ترجمہ عرض کر رہا ہوں، کافروں کے ساتھ پھر ایسا ہی ہونا چاہیے، پھر ان کو ایسا ہی جواب دینا چاہیے. مطلب دیکھیں، میں نے کل ایک بات عرض کی تھی کہ اگر کفر لڑنے آئے نا تو پھر اللہ کہتے ہیں پھر حرم کو بھی نہیں دیکھنا، پھر اشہر حرم کو بھی نہیں دیکھنا، پھر حرم کو بھی نہیں دیکھنا. حرم کا احترام پامال ہوتا ہے، پھر اس چیز کو چھوڑ دو. اشہر حرم، حرمت والے مہینوں کی حرمت پامال ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر اس کو بھی نہ دیکھو. کذالک جزاء الکافرین، اب کافروں کے ساتھ یہی کرو، ان کو اسی زبان میں جواب دو. کذالک جزاء، ورنہ کیونکہ وہ تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے، ورنہ وہ تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے. کذالک جزاء الکافرین، کافروں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. اور یاد رکھیں ہمیشہ پھر حالات ایسے ہی سدھرتے ہیں. ایک واقعہ سنایا ہے، اللہ کرے سچی ہو اور امید ہے سچی ہوگا، اگر کہیں مجھ سے غلطی ہو تو میری اصلاح بھی کر دیجئے گا. واقعات ہیں بہرحال. یہ انڈیا نے نا 1974 میں ایٹمی دھماکے کیے تھے. 1974 میں انڈیا نے ایٹمی دھماکے اور ایٹمی قوت ہونے کا اعلان کیا، تو اس کے تیور ہی بدل گئے، اس کی لینگویج بھی اور باڈی لینگویج بھی سب چینج ہو گئی. اور غالباً کوئی 1986 کا واقعہ ہے یہ، جب وہ
غالباً نہرو کپ تھا یا شارجہ کپ تھا، جہاں پر وہ معروف کرکٹر ہیں، آخری بال پر انہوں نے چھکا مارا تھا. اچھا، اس وقت انڈیا کی فوجیں پاکستانی بارڈر کے پاس آ چکی تھیں اور پاکستان پہ حملے کا اچھا خاصا خطرہ تھا. تب ہمارے اس وقت کے جو صدر صاحب تھے، آرمی چیف بھی تھے، صدر بھی تھے، ضیاء الحق، یہی وہاں گئے ہوئے تھے. اور وہ جو وہاں کے وزیر اعظم تھے غالباً، تو ان کے کان میں کچھ بات کہی، واپس آ گئے. بڑا چرچا ہوا، وہ آخری بال پہ چھکا، آخری بال پہ چھکا، آخری بال پہ چھکا. تو بعد میں کسی موقع پر وہ جو آرمی چیف بھی تھے اور صدر بھی تھے، انہوں نے کہا جو چھکا عمران خان اس نے میاں داد نے مارا وہ تو سب نے دیکھا، لیکن جو ضیاء نے چھکا مارا وہ کسی نے نہیں دیکھا. اور وہ چھکا کیا تھا؟ انہوں نے اس وقت جو وزیر اعظم تھے ان کے کان میں کہا پاکستان ایٹمی طاقت بن چکا ہے. اور پھر جو ہی یہ بات ان کے کان تک پہنچی، وہ ساری فوجیں واپس اپنی اپنی جگہوں پر انڈیا کی چلی گئیں اور امن بحال ہو گیا. کذالک جزاء الکافرین. پھر تھوڑا سا آگے آئیں، 98 میں چند دن کے فرق سے انڈیا نے دھماکے کیے. پہلے آپ میں سے بہت سے لوگ ان چند دنوں کی کیفیت جانتے ہوں گے. میں ابھی بہت زیادہ سمجھ بوجھ والا نہیں تھا، لیکن مجھے بھی پتا ہے، میں بھی اس وقت کی جو خبریں، اخبارات اور انڈین تبصرے اور وہ سب میں بھی تھوڑے تھوڑے سنتا تھا. اور مجھے ان لوگوں کی لینگویج، ان کے تیور، آنکھیں باہر کو ابل رہی ہیں، زبانیں پتہ نہیں کتنے کتنے گز لمبی ہوئی ہیں. پاکستان تو گیا، پاکستان تو ختم، بس اب یہ اور وہ. اور جب 28 مئی 1998 کو پاکستان نے دھماکے کیے تھے، تو پھر آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد کے اگلے جو چند دن تھے، تو پھر وہ صورتحال کیا تھی؟ کذالک جزاء الکافرین. کافروں کو ایسے ہی پیغام دینا چاہیے، ان کے ساتھ یہی کرنا چاہیے. اگر وہ کہیں نا ہم لڑنے آ رہے ہیں، کو آؤ، پھر ہم نہ حرم دیکھیں گے نہ اشہر حرم دیکھیں گے، پھر نہ ہم بیت اللہ دیکھیں گے، پھر وہاں پر بھی تمہاری لاشیں ہوں گی. کذالک جزاء الکافرین. یہ فإن قاتلوکم فاقتلوہم. پھر یہ نہیں اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، ہم تو امن لے کر آئے ہیں، ہم تو امن کی فاختہ اڑائیں گے، ہاں ہم تو امن کے گیت گائیں گے. نہیں، فاقتلوہم. ان کا جواب پتھر. کذالک جزاء الکافرین. کافروں کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے اور ان کو ایسا ہی بدلہ دینا چاہیے. ہاں، فإن، پھر اگر انتہو، وہ باز آ جائیں. انتہو، پھر اگر وہ باز آ جائیں. فإن، تو بے شک اللہ غفور، بخشنے والے ہیں، رحیم، رحم فرمانے والے ہیں. فإن انتہو، پھر اگر یہ لوگ باز آ جائیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم فرمانے والے. یعنی کفر، اگر کافر اپنا کفر چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ کی بخشش اس کے لیے، وہ ایمان لے آتا ہے، اس کے لیے پھر اللہ کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے. فإن انتہوا، بس اگر یہ لوگ باز آ جائیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں. وقاتلوہم، اور قاتلو، ان سے تم جنگ کرو، ہم، ان کافروں سے. وقاتلوہم، تم ان سے قتال کرو، تم ان سے جنگ کرو، تم ان سے لڑائی کرو. حتی، یہاں تک کہ لا تکونا، نہ رہے، فتنہ یعنی کفر، یہاں تک کہ کفر باقی نہ رہے، یہاں تک کہ کفر ختم ہو جائے. وَيَكُونَ، اور ہو جائے، الدین، دین، للہ، اللہ کا. وَيَكُونَ الدین للہ، اور دین اللہ کا ہو جائے. فَإِن، پس اگر، انتہوا، یہ لوگ باز آ جائیں. فَإِنِ انتہوا، پس اگر یہ لوگ باز آ جائیں. فلا، تو پھر نہیں، عدوانا، کوئی بدلہ، کوئی زیادتی، الا، مگر، علی الظالمین، ظالموں پر.
پھر جو ظالم ہے نا، ٹھیک ہے ان کے خلاف تو لڑائی ہو، ان کی تو گردن اڑائی جائے، لیکن ان کے سوا پھر کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ فَإِنِ انتَهَوْا، اگر یہ لوگ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر ظالموں کے سوا اور کسی کے خلاف کوئی چڑھائی نہیں ہونی چاہیے، کوئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ بس یہاں تک۔